قیامت کا دن ہوگا، والوزن یومئذ الحق۔ اس آیہ مقدسہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ وزن برحق ہے، قیامت کو وزن ہوگا۔ اعمال کا وزن کیا ہے؟ ہوگا، بولے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس پر بڑی گفتگو ہے۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ تو عرض ہیں، جوہر نہیں ہے۔ وزن کو ایک وجود کو ہوتا ہے، اس کو تولا جائے، بے شک کپڑے کو تولا جائے، جتنا بھی صحیح وزن تو ہے اس کا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نہیں بولے، یہ باقی خاموش ہو جاتے ہیں بچے۔ آپ اب بتائیں، میں نے بسم اللہ پڑھا، اس پر مجھے نیکیاں ملی کہ نہ ملی؟ بولو نا۔ با، سین، میم، الف، ڈبل لام، ہا، پھر آگے یہ سارے گن لیں، ایک ایک حرف پر 10، لیکن رمضان میں تو 700، اور کیلکولیٹ کریں تو پتہ نہیں نہ جانے یہ کدھر جاتا ہے اجر۔ اس کو کیسے تولا جائے گا؟ میں نے پڑھا، یہ ہوا میں چلا گیا، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو عرض ہے، جوہر نہیں ہے، اس کا جسم نہیں، وجود نہیں، باڈی نہیں، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ دو جواب دیے علماء، بہت سارے دیے ہیں لیکن بنیادی دو جواب دیے۔ پہلا تو یہ دیا ہے، فرمایا تولنے والی مخلوق نہیں ہے، خالق ہے۔ وہ چاہے تو آگ سے بجھانے کا کام لے اور پانی سے جلانے کا کام لے، اور اس نے مثال بتائی بھی ہے، جس آگ کے قریب بھی نمرود اور اس کے چاہنے والے نہیں جا سکتے۔ دور سے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے جلوں میں پھینکا، سنٹر میں بیٹھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ایسے لگ رہے جیسے باہر کا موسم ہو۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مخلوق تولے، تو پھر تو اعتراض کرو کہ مخلوق ان لفظوں کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی، لیکن جب تولنے والا رب ہے تو پھر وہاں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر تو ایسی دلیل دوں گا علماء انشاءاللہ پہلے نہ پڑھی ہوگی آپ نے نہ سنی ہوگی۔ فرمایا وہ چاہے تو بنا دیکھی چیزوں کا جسم تم سے منوا سکتا ہے۔ جو زندہ ہیں بولیں سبحان اللہ۔ کچھ مردے بھی ہیں بیچ میں، زندہ بولیں سبحان اللہ۔ آپ تب بولے کہ آپ میں روح ہے، روح ہے لیکن روح نظر نہیں آتی۔ قیامت کو جو جزا اور سزا ہوگی وہ صرف بدن اور جسم کو نہیں، ساتھ روح کو بھی ہوگی۔ فرمایا جو رب روح کو جو نظر نہیں آتی جزا اور سزا دے سکتا ہے، اسی طرح وہ اعمال جو نظر نہیں آتے خدا ان کا وزن بھی فرما سکتا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی رحمت شفیع امت سرور سرورا میرے نبی رحمت فرماتے ہیں، جب بندہ مومن کو لوگ اس تنہا قبر کے اندھیرے میں چھوڑ کے مڑ کے آئیں گے، وہاں پر اسے وحشت محسوس ہوگی۔ اچانک وہاں پر ایک نورانی صورت ظاہر ہوگی، ایک نورانی صورت ظاہر ہوگی، وہ اسے آ کے تسلی دے گی، کہے گی غم نہ کر، گھبرانا نہیں ہے، قبر کی تنہائیوں میں پریشان نہیں ہونا، قیامت تک کے لیے اس تنہا اندھیرے کمرے میں تیرا انیس بن کر تیرے ساتھ رکھوں گا۔ وہ میت اس سے سوال کرے گا تو کون ہے، تجھے میرے ساتھ اتنا پیار کیوں آیا؟ میری ماں چھوڑ گئی،
میرا باپ چھوڑ گیا، میرے دوست چھوڑ گئے، چاہنے والے چھوڑ گئے، تو قیامت تک ساتھ نبھانے کی مجھے تسلیاں دے رہا ہے، تو کون ہے؟ تجھے کیوں مجھ پر رحم آیا؟ وہ کہے گا اے میرے محبوب کے امتی، میں وہ قرآن ہوں جس کی تو زندگی میں تلاوت کرتا تھا، آج رب نے مجھے یہ نورانی صورت عطا کی ہے، قیامت تک قبر میں تیرا ساتھ بن کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے اللہ کے حضور ایک دن عرض کی، اے میرے رب قدیر، قیامت کو تو کہتا ہے کہ وہاں میزان عدل لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے رب قدیر، وہاں ساری دنیا کے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اگرچہ اس پر بات ہے کہ ہر بندے کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو پیدل چل کے آئیں گے، اور تیسرا گروہ اللہ اکبر فرمایا ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ کی عدالت میں لائے، جنہیں یوں گھسیٹ کر لایا جائے گا ان کے کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے، بغیر تولے ڈائریکٹ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیکیاں کی نہیں، ان میں بھی کیٹاگری ہوں گی، کچھ نے تو کی نہیں لیکن کچھ نے کی ہیں، لیکن نبی اور آل نبی کی محبت کے بغیر کی ہوگی۔ تین کیٹیگریوں میں اللہ کے حضور لوگ آئیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ بہرحال اس پر بہت بڑی علمی بات ہے کہ کس کس کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، وہ تو تولے جائیں گے، برابر برابر ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، لیکن جس کا گناہ ہے ہی نہیں ہے، جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، پینتن پاک جیسی ذاتیں، جن کو اللہ نے چادر تطہیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اللہ قیامت کو وہ جو میزان عدل لگے گا، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم تیری نگاہوں میں یہ سکت نہیں ہے کہ تو آخرت کی چیز دنیا میں دیکھے، اے داؤد آخرت کی چیز تو دنیا میں دیکھے، ایسا نہیں۔ آپ نے اڑی کی، اب خدا کا نبی اور خدا پھر اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر داؤد کو قیامت کا جو میزان عدل ہے اس کا دیدار کروایا جائے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان عدل کا دیدار کروایا گیا، جناب حضرت داؤد نے جب اس میزان عدل کا ایک پلڑا دیکھا، آپ فرماتے ہیں اس کا ایک ترازو کا پلڑا مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا بڑا تھا، جس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا۔ اس کی اتنی بڑی ہیبت دیکھ کر جناب حضرت داؤد بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب دوبارہ افاقہ ہوا، اللہ کی حضور التجا کی، اے میرے رب قدیر، اس میزان عدل کا ایک پلڑا اگر اتنا باری ہے تو تیری مخلوق میں کون ہو سکتا ہے جو اس پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر سکے، جو اس پلڑے کو اپنی نیکیوں سے سارا گھیر سکے۔ تو میرے رب قدیر نے کہا، یا داؤد، اے داؤد، بات وہاں تعداد کی نہیں ہے، بات کرم کی ہے، بات فضل کی ہے۔ اگر میں نے اپنے کسی بندے کی ایک کھجور کی گٹھلی قبول کر لی، اس پہ کرم کر دیا، اس کی ایک گٹھلی میزان عدل کے اتنے بڑے پلڑے کو بھر جائے گی۔